میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب دجال کے فتنے سے کیسے بچا جائے؟ خود بھی اسے ذہن میں رکھو، خود بھی یاد کرو، اپنی اولاد کو بھی یاد کراؤ، اور جہاں تک میری آواز پہنچ سکے وہاں تک یہ آواز کو پہنچاؤ۔ فرمایا گیا جو شخص دجال کے فتنے سے بچنا چاہتا ہے وہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتوں کو یاد کر لے، اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ دجال کے فتنے سے بچنا ہے تو سورہ کہف کی 10 آیتوں کو یاد کر لو۔ اور میں سمجھتا ہوں بڑا دجال ہو یا چھوٹا دجال ہو، جب بڑے دجال سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی 10 آیتیں کافی ہیں، تو جتنے آج کے دور کے سوشل میڈیا کے چھوٹے چھوٹے دجال کے چیلے ہیں، اس کے فتنے سے بھی بچنے کے لیے یہ آیتیں آپ کے لیے کافی ہو سکتی ہیں۔ تو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی 10 آیتوں کو یاد کر لیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العظیم آپ میں سے جتنے لوگ بھی قرآن پڑھنا جانتے ہیں وہ ان 10 آیتوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے، جو سورہ کہف کی 10 آیتیں یاد کریں گے، اپنے بچوں کو یاد کرائیں گے انشاءاللہ العظیم، گھر والوں کو یاد کرائیں گے، خواتین کو یاد کرائیں، سب کو یاد کرائیں، تاکہ دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بڑا تفصیلی ٹاپک ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں اس ٹاپک سے متعلق اتنی ہی بات بھی اگر آپ کے ذہن میں رہی اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ایمان کی حفاظت کی دعا کی تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہماری سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کا قیام 40 دن ہوگا، ان میں پہلا دن سال بھر کا ہوگا، یعنی سال بھر کے برابر، دوسرا دن مہینے بھر کے برابر، تیسرا دن ہفتے بھر کے برابر، جبکہ باقی تمام ایام عام دنوں کی طرح یعنی 24 گھنٹوں کے ہوں گے۔ خدا کی قسم جب پڑھتا ہوں تو میرے آقا کی عظمت پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے۔ کیا حضور نے ہمیں بتا دیا، کیا بتا دیا ہے۔ اگر حضور نہ بتاتے تو کہاں سے ان سب فتنوں کا پتہ چلتا۔ مسلمانوں ہوش کے ناخن لو اور اپنے آقا سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ کتنا احسان ہے، ہر تکلیف کا علاج بھی بتا دیا اور آنے والی تکلیفوں کا ذکر پہلے سے کر کے ان تکلیفوں کے علاج کی طرف آمادہ بھی ہمیں فرما دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو زمین میں آباد کیا، یقیناً کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے زیادہ شدید نہیں ہوا۔ آزمائشیں ہوتی رہی آدم علیہ السلام کی ولادت سے لے کر آج تک، لیکن اولاد آدم کے اندر سب سے بڑی آزمائش کی اگر کوئی چیز ہے تو وہ دجال ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک باغ اور ایک آگ اس کے ہمراہ ہوگی، جو جہنم دکھائی دے وہ آرام کی جگہ ہوگی اور جو دیکھنے میں جنت معلوم ہوگی وہ حقیقتاً آگ ہوگی۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم دجال ایک قوم کو اپنی ذات پر ایمان لانے کی دعوت دے گا، وہ قبول کر لیں گے اور اس کی تصدیق کریں گے، پھر وہ آسمان کو حکم دے گا کہ بارش برسائے تو وہ پانی برسائے، یعنی دجال کا اختیار دے گا، وہ آسمان سے کہہ دے پانی برسا، پانی برسے گا، زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی، یعنی بنجر زمین ہے، بنجر زمین، لیکن وہ کہہ دے سبزہ ہوگا تو سبزہ اگائے گی۔ یہ سب کرشمے دکھائے گا وہ۔ بظاہر ناممکن کاموں پر اسے قدرت دی جائے گی جس کا اظہار وہ وقتاً فوقتاً کرتا رہے گا، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے پھر دجال کسی ویرانے میں آ کر زمین کو حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال دے، اور جب وہ وہاں سے واپس لوٹے گا تو خزانے اس کے پیچھے ایسے چل پڑیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کی اتباع کرتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت سیدنا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ دجال کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا میں نے پوچھا اتنا کسی نے نہیں پوچھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تجھے اس سے کیا ضرر پہنچے گا؟ میں نے عرض کی لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ روٹی کا پہاڑ ہوگا اور پانی کی نہر ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے،
شارح بخاری حضرت علامہ مفتی شریف اللہ قمجدی علیہ رحمت و رضوان اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں دجال اصل میں اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. ایک طرف تو اللہ تعالیٰ اسے خرق عادت پر قدرت عطا فرمائے گا, یہاں تک کہ مردے بھی جلائے گا, بارش برسائے گا, کھیتی اگائے گا وغیرہ وغیرہ, جس سے کمزور ایمان والے اس کے پھندے میں پھنس جائیں گے. مگر ساتھ ہی ساتھ ایسی نشانیاں بھی اس کے ساتھ ظاہر ہوں گی جو اس کے جھوٹے ہونے کی بین دلیل ہوں گی. مثلا کانا ہونا یہ عیب ہے, اور معبود وہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہے, معبود وہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے. اگر یہ معبود ہوتا تو کانا کیوں ہوتا, اور بالفرض اس کی ایک آنکھ کانی تھی تو اسے درست کیوں نہیں کر لیا, نیز اس کی پیشانی پر کافارا لکھا ہوا ہوگا, اگر وہ معبود ہوتا تو اسے مٹا کیوں نہیں دیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ایک مومن کی ثابت قدمی کے حوالے سے دجال سے متعلق ایک بہت تفصیل مسلم شریف مشکات کی ایک حدیث مبارکہ موجود ہے, جسے میں سمجھتا ہوں کہ اتنا وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے عرض کر سکوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب یاد رکھیں قیامت سے پہلے اس کا ظاہر ہونا یقینی ہے, اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں, اور آخر کے اندر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جنگ ہوگی, اور جنگ کے اندر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے, ان کے نیزے سے دجال مارا جائے گا.